علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، آج سے انشاءاللہ قصص النبیین الجزء الاول پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب عربی سیکھنے کے لیے سب سے پہلی اگر ہم اس کو سیڑھی کہیں گے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں سمجھ کر کے تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھیں گے۔ تو یہ قصص النبیین حصہ اول ہے جو ابتدائی طالب علم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سہل انداز میں اس کو اردو زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر جو اسماء ہے، جو اسم ہے، اس کی جمع بتائیں گے، اور جو فعل ہے کس باب سے ہے، اس کو فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اس کی بھی نشاندہی ضرور کریں گے، اور مختصر ترکیب کے ساتھ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کا جو موضوع ہے من کسر الاسنام، یعنی بتوں کو کس نے توڑا۔ یہ من جو ہے یہ حروف استفہام میں سے ہے، یعنی من کس نے، کسر یکسرو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، الاسنام صنم کی جمع ہے یعنی بت، یعنی اسنام جو ہے جمع ہے صنم کی۔ بائی الاسنام، یہاں سوال کیا من کسر الاسنام، بتوں کو کس نے توڑا، تو بائی الاسنام یعنی بیچنے والوں نے، بتوں کو بیچنے والوں نے۔ با یبیو کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے یعنی بیچنا۔ قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدہ، یعنی بہت دن پہلے کی بات ہے، یعنی بہت دن پہلے کی بات ہے۔ کثیرۃ جدہ، یہ کثیرۃ جدہ جو ہے یہ تاکید لائی گئی ہے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدہ، یعنی بہت دن پہلے کی بات ہے۔ کان فی قریۃ رجل مشہور جدہ، ایک گاؤں میں، قریہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی رہتا تھا۔ وکان اسم ھذا الرجل آزر، اور اس آدمی کا نام آزر تھا۔ وکانا جو ہے کانا، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو فتح دیتے ہیں۔ تو کانا اسم ھذا الرجل، تو کانا کا اسم جو ہے، اسم جو ہے کانا کا جو ہے اسم ہے، اسم مضاف، اور ھذا رجل یہ مضاف الیہ، ان دونوں مضاف الیہ سے مل کر یہ کانا کا اسم یہ ہو گیا، آزر خبر ہو گیا، یعنی وکان اسم ھذا رجل آزر، اور اس آدمی کا نام آزر تھا۔ وکان آزر یبیع الاسنام، اور آزر کیا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ وکان آزر یبیع الاسنام، کانا کا اسم آزر ہو گیا، یبیع یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل فاعل مفعول سے مل کر یہ کانا کی خبر ہو گیا۔ تو فعل، ایک بات یاد رکھیے گا، فعل مضارع کے ساتھ پہلے جب کانا آتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں کھاتا تھا، میں سوتا تھا، میں جاتا تھا، یہ ماضی یعنی ماضی میں، زمانہ ماضی میں، گزشتہ زمانے میں کسی کام کو لگاتار کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ وکان آزر یبیع الاسنام، تو آزر کیا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے، یعنی بیچتے تھے۔ وکان فی ھذہ القریۃ بیت کبیرۃ جدہ، اور اس گاؤں میں کیا تھا، ایک بہت بڑا گھر تھا۔ وکان فی ھذا البیت اصنام کثیرۃ جدہ، اور اس گھر میں کیا تھے، بہت زیادہ بت تھے، یعنی بہت زیادہ بت تھے۔ اصنام کثیرۃ جدہ جو ہے یہ جملہ میں تاکید کے لیے ڈبل لایا گیا ہے۔ وکان الناس یسجدون لھذہ الاصنام، اور لوگ کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے ان بتوں کی، یعنی ان بتوں کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ یہ تمام جو ہے یہ ماضی استمراری کا صیغہ لایا گیا ہے۔ ناس جو ہے کانا کا اسم ہو گیا، یسجدون فعل اور فاعل سے مل کر یہ ھذہ الاصنام ان تمام سے مل کر کیا ہو گیا، کانا کی خبر ہو گیا۔ وکان آزر یسجد لھذہ الاصنام، اور آزر سجدہ کرتے تھے ان بتوں کی۔ وکان آزر یعبد ھذہ الاصنام، اور آزر عبادت کرتے تھے ان بتوں کی۔ تو وکانا جو ہے جتنے بھی یعنی جملے میں آئے تو سب ماضی استمراری کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ
آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم یہ ایک عنوان پڑھیں آج، من کسر الاسنام، اور پھر دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوسرے عنوان کے ساتھ آئیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔